جبلتاً عطا فرمائے۔ نبیوں کی ضرورت بھی اسی آسودگی کے لیے درپیش آئی، بادشاہوں کی ضرورت بھی اسی جذبہ انسانیت پر درپیش آیا، اور اسی جذبے نے ہمیشہ انسانی برادری میں اپنے لیے قائد تجویز کیے۔ کوئی انسانی ضروریات کے مطابق بنائے گئے، کوئی زبردستی قائد بن کر سامنے آ گئے، کسی نہ کسی صورت سے انسانیت کے اجتماع میں آسودگی کا سبز باغ دکھانے والے لوگ آتے رہے۔ انسانیت جہاں ذہین ترین مخلوق ہے اور ذکی الحس مخلوق ہے، وہاں آسودگی کے سبز باغ جب اس کو دکھائے جاتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو بھول کر ادھر دوڑنا شروع کر دیتا ہے جس طرف سے اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے آسودگی ملے گی۔ آسودگی ذہنی بھی ہوتی ہے، قلبی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، اور انفرادی آسودگی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی آسودگی بھی ہوتی ہے۔ انفرادی آسودگی ہر شخص کے دل میں موجود ہے، مگر اجتماعی آسودگی کو صرف مخیر لوگ، دیدہور لوگ، مفکر لوگ، دانشور لوگ اور شفیق لوگ تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ جائزہ لیتے ہیں اور صحیح جائزہ لینے کے بعد آسودگی کی راہ متعین کرتے ہیں اور قوموں کو اس طرف بلاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ آسودگی حاصل کرنے کے بعد بعض لوگ نے احمد الناس کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد ملوکیت کا دعویٰ کر دیا۔ ملوکیت کے اندر بھی غریبوں نے اپنی امیدوں کو بادشاہوں کے ساتھ وابستہ رکھا۔ شاید یہ نیا بادشاہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے۔ اولاد عالم میں اس قسم کے لاتعداد بادشاہ تشریف لائے اور احمد الناس کو اپنے ساتھ ملایا اور انہی کی قوت کے ساتھ حکومت قائم کی اور ان غریبوں کو ہی اپنی چٹیوں میں پیشنا شروع کر دیا۔ مسلسل متواتر انسانیت ظالم بادشاہوں کے ظلم سہتی رہی اور آخر انسانیت کے ضمیر نے مطالبہ کیا اس طاقت سے جس کو خدا کہتے ہیں۔ ہمیں ایسے قائد کی ضرورت ہے جو ہمیں فطرت کے راستوں میں چلائے اور فطری طور پر ہمارے حقوق ہمیں عطا ظاہر ہے کہ تجربے میں آئے ہوئے ظالم بادشاہ نہ پہلے ہی کام آ سکے، نہ آپ اس کام آ سکتے ہیں، نہ آئندہ بھی ان کے ساتھ مہینہ واپس کرنے جا سکتے ہیں۔ آزمودر جیل ان لوگوں کو آزمانا جہالت تھی، پھر پروردگار عالم نے اپنی مقرر انسانیت کی دل نوازی کے لیے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ ہمارے وقت کے حکمران، بادشاہ، علماء، مشائخ اگر غور سے نبوت کی تاریخ پر غور فرمائیں، آپ کو صاف طور سے معلوم ہوگا ایک نبی بھی اقتدار کے لیے نہیں آیا۔
کرسی اقتدار کی خاطر کسی نے بھی اللہ نے جنگ نہیں لڑی، بلکہ انسانیت کو سعادت مندیوں سے امتناع کرنے کے لیے، شرافت کی حکومت قائم کرنے کے لیے، شرافت کے ساتھ انتظام ملکی چلانے کے لیے انہوں نے حکمران کا نام یا خلافت کا نام استعمال کیا۔ اقتدار کے لیے بالکل نہیں رکھتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے آخر آنے والے نبی پاک صاحب الاولاق چٹائی پر بیٹھ کر حکومت نہ کرتے۔ سلطان العالمین ہیں مگر چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں۔ کسی یہودی نے پوچھا کہ حضور سارے دنیا کے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں، تاج پہنتے ہیں اور آپ ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا تاج پہننے میں اور تخت پر بیٹھنے میں دل آزاری ہے، جذبات کشی ہے، مردم آزاری۔ ہر بادشاہ مسئول ہے انسانیت کا، ہر نبی مسئول ہے انسانیت کا، ہر بڑا آدمی مسئول ہے انسانیت کا، ماں باپ مسئول ہے، استاد مسئول ہے، مرشد مسئول ہے، حکمران مسئول ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر مسئول جابرانہ لباس پہنے گا تو سائل اس کو دیکھ کر کپا اٹھے گا اور اس کے وجود میں لرزہ پیدا ہوگا اور اس کی آواز حلق کے اندر بند ہو جائے گی۔ خدا جانے اس کی بیوی کو کسی نے مار دیا ہے، خدا جانے اس کے بچوں کو کسی نے ذبح کر دیا ہے، خدا جانے کیا دکھ لے کر آیا ہے، لیکن بادشاہ کی وردی نے اس کو اتنا ڈرا دیا کہ وہ غریب اپنا سوال بھی صحیح طور پر ادا نہ کر سکا۔ فرمایا مسئول کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ سائل پورا سوال نہ کر سکے، ڈر جائے۔ اس واسطے میں تخت و تاج کو پسند نہیں کرتا۔ میں مسئول ہوں، یتیموں کی فریاد سننے والا ہوں، ظالموں اور مظلوموں کے درمیان بات کرنے والا ہوں، ظالم سے مظلوم کا بدلہ چکانے والا ہوں اور اہل حق تک حق پہنچانے والا مسئول ہوں۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ نبیوں کے سامنے جب بھی سائل گئے تو اتنی آزادی کے ساتھ بولے جس طرح ماں کے سامنے بچے بولا کرتے۔ نبی پاک صاحب الاولاق کی خدمت میں زیادہ تر دین کے قسموں کے سکلاش شائع ہو گئے، مگر ثبوت نہیں ملتا کہ کبھی کوئی سائل سرکار دو عالم کو دیکھ کر کب کپایا ہو یا ٹھہرایا ہو۔ عید کے دن صحابہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سب لوگ خوش ہیں لیکن حضور خاموش ہیں۔ ایک جگہ جھاڑیوں میں تشریف لے گئے، وہاں ایک بچہ چھپا ہوا بیٹھا تھا، سیدھے اس کے پاس گئے، بیٹے لوگوں کے بیٹے تو عید منا رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں، تو کیوں جھاڑیوں میں چھپا ہے؟ اس نے فرمایا، جواب دیا، حضور ان کے ماں باپ زندہ ہیں، انہوں نے ان کو کپڑے دیے ہیں، پیسے دیے ہیں، میں اپنے دوستوں سے بہت شرمسار ہوں اور جھاڑیوں میں چھپا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غم میں شریک ہوئے، دو آنسو بہائے اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ صحابہ نے عرض کی، ہم اٹھائیں گے؟ فرمایا جس طرح میں اٹھا سکتا ہوں اس طرح تو اور نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لے گئے، حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ اشیاء یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتیں ٹھیک کرو،
کپڑے پہناؤ، یہ محمد کا بیٹا ہو کر عید منائے. ہیرا سلطنت عرضی و سلطنت سماوی میں گویا، جس کو سلطنت کہتے ہیں. سلطنت کسی ڈنڈے کا نام نہیں ہے، سلطنت حسن انتظام کا نام ہے. حسن انتظام. آج زمانے میں سیاست کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے بالکل غلط ترجمہ ہے. آج زمانے میں سیاست کے معنی حکومت کے ہیں، سیاست کے معنی لیڈری کے ہیں، لیکن اسلام کے اندر سیاست کے معنی حسن انتظام کے ہیں. ریاست کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین انتظام کرنے کا نام سیاست ہے. چڑیاں جنگل کی، درندے جنگل کے، حیوانات، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے انتظام میں. یہ اسلام نے ترجمہ کیا تھا، سرکار دوارم نے ترجمہ کیا کہ اس نے انتظام کا نام سیاست مدنیہ ہے. کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. اسلام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں دیندار طبقے ہیں. اسلام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں پابند دین ہیں اور دین کی روشنی میں ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی دینی طور پر ریاست کی مخلوقات کے انتظام میں کمی واقع ہو جائے، وہاں اختلاف کی آواز بلند ہوتی ہے. یہ اختلاف کرنے والے بھی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، یہ بددیانت لوگ نہیں ہوتے. اور کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں. کسی کے اعتراض سے کبھی خفا نہیں ہوتے. وہ خلیفہ نہیں کہلا سکتا. خلیفۃ المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المسلمین انتظار کرتا ہے کہ میری تنقید کی جائے. خلیفہ انتظار کرتا ہے نہیں ہوں جس سے قوم بدل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص پر ایک بچہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ قمیص کہاں سے لائے ہیں آپ، جبکہ بیت المال سے آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. تو آپ نے اس کا ثبوت مہیا کیا. کسی فرعون اور نمرود یا حامان کی طرح برانگیختہ نہیں، ناراض نہیں ہوئے. ثبوت مہیا کیا کہ یہ قمیص میں اس طرح لایا. اسی طرح اسلام نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ جائزہ تھا. جی، انسانیت کا جائزہ. مفکرین انسانیت کا جائزہ لیں. بعض دفعہ انسانیت کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت اس زمین کی طرح ہوتی ہے کا تو وہ بنجر ہو جاتی ہے. زمین کا بنجر ہو جانا زمین کا گناہ نہیں ہے، بلکہ تحقان کی ذمہ داری میں یہ داخل تھا کہ وہ اس کو بنجر نہ ہونے دے. بنجر زمینیں انسانیت کی غفلت کا شکار ہو جاتی ہے اور جنگلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن جب بھی کوئی مہمان آتا ہے، ہم جنگلوں کو کاٹ کر